جی خوش آئند ہے، کامیابی تو ہے، لیکن میں تھوڑا محتاط رہنا چاہوں گا جی ہاں۔ اس معاملے، کیونکہ ماضی میں بھی انہوں نے وعدے کیے اور وعدے توڑے. تو یہ کوئی ایسا گیون نہیں ہے کہ یہ نہیں توڑیں گے. ٹھیک ہے، اور بات چیت ابھی چل رہی ہے، اور مجھے پتا چلا کہ دوحہ میں بھی 2-3 راؤنڈ کرنے کے بعد یہ اس پہ آئے، ورنہ تو یہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں بیٹھ کے تو انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ ہمارے ہاں کوئی ہے ہی نہیں جی دہشت ہاں۔ گرد کسی قسم کی. تو اس وجہ سے یہ کئی بار اپنے باتوں سے مکرتے ہیں. ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل کسی وقت کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور رہیں، ڈائیلاگ کا حصہ رہیں، وہ کرنا چاہیے. آپ ترکی بھی جائیں گے ادھر بھی ضرور کیجئے، لیکن میرا خیال ہے کہ سرحدوں پر اپنی جو آپ نے ایک پروگرام بنایا، اپنا ایک پوسچر بنایا، اس کو نیچے نہ کیجیے. اپنے جو انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ لوئر یور گارڈ دیئر، جی ہاں۔ وہ آپ ادھر تیار رہیے، کیونکہ یہ ایک تو کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہو سکتے ہیں، کہ مطلب ہے کہ ٹی ٹی پی چونکہ ان کے ساتھ 20 سال جنگ کرتی رہی، تو اس وجہ سے یہ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتے اور لے نہیں سکتے. لیکن میرا خیال میں نیت کا بھی بہت جی ہاں۔ دخل ہے. انہوں نے ہندوستان کے بہکاوے میں آ کر یہ سوچا کہ ہم تو جناب پتہ نہیں کتنی بڑی طاقت بن گئے ہیں، ہم نے بندوق کے زور پر کابل جیت لیا، پاکستان کو بھی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی بڑی غلطی کی، بہت فاش غلطی کی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو نہ صرف سرحدوں پر اپنا وہ سسٹم رکھنا چاہیے کہ اپنی حفاظت کا، کیونکہ ابھی بہار میں الیکشن ختم نہیں ہوئے، اور ہندوستان جو ہے وہ ابھی کچھ بھی کر سکتا ہے افغانستان کے ذریعے، کیونکہ وہ سرحدوں پر تو کچھ نہیں بھی کر سکا. شاید ادھر بھی کچھ کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ ٹو فرنٹ سچویشن کرنا چاہیں گے، تو ہمیں احتیاط تو کرنی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز جس پہ ابھی فوکس کرنا چاہیے جب یہ باقی امن کی بات چیت چل رہی ہے، کہ یہ جو ان کو اتنی زیادہ پاکستان میں جو سپیس ملی ہوئی تھی، جس طرح سے انہوں نے ہماری بندرگاہوں کو بے دریغ استعمال کر کے پاکستان میں سامان ڈمپ کر کے اسمگلنگ کر کے ہماری انڈسٹری کو، ہماری کامرس کو نقصان پہنچایا. ہمارے ہسپتال استعمال کیے، وہاں تو ان کے لیے اسپیشل ڈیسک بنے ہوتے تھے. جی ہاں۔ ہماری یونیورسٹیاں استعمال کری، ہمارے جو یہاں پہ ان کے ریفیوجی کیمپس میں اس میں سلیپر سیلز بنا بنا کے پاکستان کو استعمال کیا. ہمیں اب ان تمام چیزوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک پولیٹیکل پروسیس، سیاسی عمل شروع کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ نیشن وائڈ کنسنسس بنے کہ بھائی یہ ایک افغانستان کو اب ایسا ہی ملک تصور ہوگا جس طرح باقی ساری دنیا ان کو تصور کر رہی ہے. یہ جو برادرانہ ہم نے جذبات میں رکھ کے ان کو جو یہاں سپیس دی تھی، وہ شاید وہ تو درست. اب طے پا گیا ہے کہ برادر ملک کے بجائے جو ہے اب اسے ایک خود مختار پڑوسی ملک کے طور پر ڈیل کیا جائے گا، جس طرح باقیوں کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ بالکل 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 یہی ہونا چاہیے، اور یہ شروع سے ہونا چاہیے تھا. بدقسمتی سے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دل میں اسلامی دنیا کے لیے ایک نرم گوشہ ہے، جی ہاں۔ اور وہ اس حوالے سے ہم نے ان کے ساتھ پیار و محبت کا مظاہرہ کیا. لیکن شاید کچھ ہم نے تاریخ کو پڑھنا بند کر دیا ہے. یہ روز دن سے، یعنی روز اول سے جب پاکستان بنا، اس وقت سے کوئی طالب افغانستان کی حکومت ایسی نہیں تھی جس نے پاکستان کے ساتھ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا ہو. تو اس وجہ سے پاکستان کے لیے اب لازم ہے کہ اب ہم ان کو ایک آزاد مکمل ملک تصور کرتے ہوئے اپنی سرحدوں کو مضبوط بنائیں. یہ ڈیورنڈ لائن کو مانے یا نہ مانے، ہماری طرف سے وہ ڈیورنڈ لائن انٹرنیشنل بارڈر ہے جو پوری دنیا میں تسلیم شدہ جی ہے، ہاں۔ اور ان کے اوپر بھی اب ان کے بھی اپنی بہتری ہونی چاہیے. یہ بھی تاریخ پاکستان کو بتانی چاہیے سارے اپنے لوگوں کو کہ کس طریقے سے یہ بارڈر باقاعدہ 1893 میں یہ تسلیم کیا گیا. 12 نومبر کو انہوں نے سائن کیا عبد الرحمان خان صاحب نے، 13 نومبر کو جرگا نے اس کو اپروو کیا، 1905 میں کیا، پھر 1921 میں امان اللہ خان نے اس کو اپروو کیا. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن یہ جب اس وقت کی جو سیاست تھی 1946-47 کی، اس میں پنڈت نہرو کے زیر اثر ان لوگوں نے یہ پشتونستان کا باقاعدہ پکھنڈ شروع کیا. اس لیے ہمارے لوگوں کو بھی اب تاریخ پڑھنا چاہیے کہ ابھی افغانستان کے ساتھ ڈیل جب کرنا ہے تو ایک آزاد ملک کے طور پر کرنا ہے، جی ہاں۔ اور آپ اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھیے. اور یہ جو ان کو سپیس ملی ہوئی تھی، ان کو جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ملی ہوئی تھی، یہ اب آہستہ آہستہ واپس لینی چاہیے. اور یہ بھی طے پایا ہے اعجاز چودھری صاحب کہ سیز فائر جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ ہوگا، وہاں کی رجیم کے ساتھ ہوگا. دہشت گرد جو ہیں، جب بھی وہاں سے کوئی دہشت گرد حملہ ہوگا، کوئی کارروائی ہوگی، تو پاکستان جو ہے وہ اسٹرائک کرے گا وہاں انسائیڈ افغانستان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر. دیکھیں ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں گے کہ ان کی وہ کس جگہ پہ ہیں.
بھائی آپ کے ساتھ وہ 20 سال سے کام کر رہے ہیں، آپ کو بھلا پتا نہیں ہے کہ کہاں پہ ہیں؟ تو یہ ایک لحاظ سے انہوں نے ایک بہانہ چھوڑا ہوا ہے کہ اس کو جب وائلیٹ کریں کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا وہ کہاں تھے. تو یہ پاکستان کو محتاط، میں نے کہا نا کہ خوش آئند ہے، بات چیت جاری رکھنی چاہیے، ڈائیلاگ بہت اچھی چیز ہے، ہندوستان والا رویہ نہیں لینا چاہیے کہ بات چیت چھوڑ دیجیے، وہ نہ کریں، لیکن محتاط رہیے، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. تو بھارت کے لیے اب پھر کیا آپشن ہوں گے؟ ظاہر ہے انہوں نے ایک کوشش تو کی تھی، وہ براہ راست فائٹ میں تو پاکستان سے ہار گئے تھے بری طرح سے براہ راست جنگ کے اندر. انہوں نے یہ پراکسی کے طور پر یوز کرنا شروع کیا تھا افغان طالبان کو. اس فرنٹ سے بھی یہ جو آج معاہدہ ہوا ہے، جو سیز فائر ہوا ہے، یہاں بھی انہیں کافی مایوسی ہوگی بھارت کے اندر آج. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے ممکن ہے ان کا اگلا اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب تک بہار میں الیکشن نہیں ہو جاتے، کیونکہ وہ بی جے پی کے لیے بہت ہی اہم ہے، ان کے پورا سیاسی مستقبل داؤ پہ ایسا ہی لگ ہے. گیا، اس لیے وہ اینٹی مسلم اینٹی پاکستان روش نہیں چھوڑیں گے. اب تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ جی آگرہ میں تاج محل کے نیچے بھی شاید کوئی مندر تھا، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ. بالکل. تو وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اینٹی مسلم کر رہے ہیں، تو اینٹی پاکستان بھی کریں گے. ابھی بھی کوئی شرارت تو کر سکتے ہیں نا. دیکھیں، طالبان کے راستے انہوں نے ایک شرارت کی، وہ زیادہ بھی کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر وہ رک گیا. تو ابھی بھی یہ کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں، ادھر بھی ہمیں چوکنا رہنا ہوگا. خوش قسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کے معاملے میں پوری پاکستانی قوم متحد ہے، اور طالبان کے معاملے میں بھی اتحاد کی ضرورت ہے. یہ نرم گوشہ رکھنے والوں کو سمجھانا ہوگا کہ جناب سب سے زیادہ خون وہ کے پی کے میں بہا رہے ہیں، پختونوں کا بہا رہے ہیں. وہ یعنی جب سے یہ آئے ہیں پاکستان میں خون ریزی بڑھتی چلی گئی ہے، اور 2024 تو پرانے سارے ریکارڈ توڑ گیا ہے. اس لیے یہ ساری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے کہ جناب یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو شکست دے رہی ہے، پاکستان کے عوام کا خون بہا رہے ہیں. پاکستان کا سفارتی قد جو ہے پچھلے چند مہینوں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان سے کافی بڑا ہے، پرٹیکولرلی جو اسٹریٹجک کلیئرٹی پاکستان نے بھارت کے حوالے سے دکھائی، اور ابھی جو ریسنٹلی افغان طالبان کے حوالے سے دکھائی، اس نے کتنا کردار ادا کیا پاکستان کا سفارتی قد بڑھانے میں؟ بہت زیادہ جی. میرے خیال میں یہ ساری جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے یہ مئی 2025 سے ہوئی ہے. اس کے بعد سے دنیا کو یہ پتا چلا کہ بھئی یہ تو اتنا بڑا اور ایسا ملک نکلا کہ جو اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے اور اتنی بڑی طاقت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. دوسرا، دنیا کو ہندوستان کی یعنی بھارت کی بھی حقیقت معلوم ہوئی کہ بھئی یہ تو کہتے تھے کہ ہم چین کا مقابلہ کریں گے، یہ تو پاکستان کا بھی نہیں کر سکے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں، 3 درجن بار کہہ چکے ہیں کہ میں نے یہ جنگ رکوائی، اور ہندوستان جنہوں نے خود ان کو درخواست کی تھی وہ ان کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں، جس کی وجہ سے بھی ان کا اعتبار جو ہے دنیا کے سامنے اب کھو گیا ہے. تو اب پاکستان کا قد کاٹ دیکھیں نا، غزہ کا جب پیس پلان ہو رہا تھا تو اس بڑی ٹیبل پر ہندوستان کی بجائے پاکستان کو انہوں نے وہاں پہ جگہ دی تھی. تو پاکستان کا قد کاٹ اونچا ہوا ہے، اس وجہ سے بھی اب طالبان کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہندوستان کی ان کو مدد ملی، بھارت کی مدد ملی، وہ پاکستان کے ساتھ اب ان کی نیگوشیٹنگ پوزیشن بڑی کمزور ہے. ایون طالبان نے یہ شکوہ بھی کیا ہے ان مذاکرات کے دوران کہ ہماری جو پوزیشن تھی انٹرنیشنلی وہ بھی پاکستان کے اس حالیہ ایپیسوڈ کی وجہ سے کافی متاثر ہوئی ہے. پاکستان کی وجہ سے، پاکستان اس کی وجہ بنا ہے کہ جو ہمارا ایک پروسیس تھا کہ دنیا میں تسلیم کرتی، اس میں اب ایک بڑی رکاوٹ آئے گی، وہ پروسیس مشکل ہو جائے گا. میں نہیں مانتا جی یہ بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے ماسکو فارمیٹ میں روس، چین، پاکستان اور ایران نے بیک زبان یہ طالبان سے مطالبہ کیا کہ جناب آپ اپنے کام سیدھے کیجئے، جو آپ نے کمٹمنٹس پوری کی تھی وہ پوری کیجئے، اور آپ یہ دہشت گرد تنظیمیں جڑ پکڑ رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سی تھی شرائط وہ تھی جو انہوں نے خود امریکہ کے ساتھ فروری 2020 میں مانی تھی. نہ تو یہ لڑکیوں کو پڑھنے دے رہے ہیں، نہ یہ عورتوں کو کام کرنے دے رہے ہیں، نہ یہ کوئی تاجک ازبک ہزارہ وغیرہ کو جگہ دے رہے ہیں، اور نہ ہی یہ کسی دہشت گرد تنظیم کو روک رہے ہیں. تو یہ خود ان کے اپنے جو کام ہیں اس کی وجہ سے ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. بہت شکریہ.